آپ کا جو سوال ہے نا کہ شوگر ہونے کی وجہ سے مردانہ طاقت ان کی ختم ہو گئی، 2 بچے ہیں اور آپ کے ساتھ نفس بھی جڑا ہوا ہے، آپ کا دھیان بھٹکتا ہے، تو کیا کرا جائے؟ تو بالکل آپ کو اللہ کی طرف سے اجازت ہے، پہلے تو آپ کوشش کریں اپنے جو ہسبینڈ ہیں ان کی علاج کرائیں، اور بہت اچھے آج کل علاج ہیں، اگر آپ آس پاس رہتی ہیں تو انہیں میرے پاس بھیج دیں، میں جو بھی علاج ہوگا انشاءاللہ میں بھی دوں گا۔ اور اگر بالکل وہ علاج کرا چکے اور نا امید ہو چکے آپ لوگ، تو پھر آپ کو اللہ کی طرف سے پوری اجازت ہے کہ آپ حرام کاری سے بچنے کی بجائے آپ خلا لیں ان سے اور دوسری جگہ نکاح کریں، اور بچوں کو اپنے والدین کے پاس چھوڑیں یا ہاسٹل میں ڈال دیں، کیونکہ اگر نیا آدمی آپ کے بچے نہیں رکھتا تب بھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ انہیں مدرسے یا ہاسٹل میں ڈال دیں بچوں کو، یا اپنے والدین ہوں یا وہ اب مرد جو آپ کے ہیں ابھی شوہر وہ رکھنا چاہیں تو وہ کچھ نہ کچھ کمپرومائز ہو جائے گا، لیکن آپ بالکل حق پہ ہو، اس میں کوئی نہ شرم کی بات ہے، اپنے گھر والوں کو پوری بات بتاؤ اور اپنی والدہ کو اپنی بہنوں کو ایک میٹنگ کر کے اس معاملے کو سولو کرو، آپ کی بالکل بات حق ہے اور آپ کو اللہ کی طرف سے اس کی پوری اجازت ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے خلا کا جو ہے وہ آپشن رکھا ہے قرآن میں جو اجازت دی۔ تو اس مطلب میاں بیوی میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ ایک آدمی کھلا لے کے اس سے پیچھے چھڑا سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے میاں بیوی میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو کیا اس سے پیچھے چھڑا سکتا ہے؟ مرد کے لیے نہیں ہے بھائی، مرد کو تو 4 بیوی کی اجازت ہے، تو وہ دوسری شادی کر لے، اس کی بھی خدمت کرتا رہے اور اسے استعمال کرتا رہے دوسری کو، لیکن عورت کو تو کیونکہ 2 مردوں کا آپشن نہیں ہے نا، اس کے لیے کھلا ہے، یہ پیچھے چھڑانے والی بات نہیں ہے بھائی۔ ان کا سوال سنو آپ کہ میرا دھیان بھٹکتا ہے، ہزاروں بچے میرے پاس خود کیس آتے ہیں کہ جو نبھا رہے ہیں اپنے شوہروں کو، وہ نامرد ہیں شوہر ان کے، مگر وہ اپنی عزت کی وجہ سے اور اپنے ماں باپ کی عزت کی وجہ سے، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ حرام کاری میں مبتلا ہو رہی تو پھر اسے اجازت دینی پڑے گی نا، جو شریعت نے اسے اجازت دی۔ لیکن اگر کوئی عزت کے ساتھ کاٹ دے، یہی آزمائش ہے اس کی کہ بھائی اس کا شوہر اللہ نے نامرد کر دیا، اسے آزمانے کے لیے کہ یہ کہیں حرام کی طرف تو نہیں جاتی، لیکن اگر وہ جا رہی ہے حرام کی طرف تو اس کے لیے آپشن ہے جو میں بتا رہا۔ تو اس کے بارے میں اگر کوئی عورت آپ سے سوال کرے کہ میرا ہسبینڈ جو ہے ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہاں تو کیا میں طلاق لے لوں اس سے؟ بالکل لے سکتی ہے، اسے آپشن دیا اللہ نے بھائی، اگر ایسی کسی بیماری میں ہے۔ اب یہ دیکھو نا قرآن میں ہی ہے، ایوب علیہ السلام جب اتنے بیمار ہوئے تو ان کی بیوی بچے چھوڑ کے چلے گئے تھے انہیں، اللہ رب العزت نے اجازت دی نا آپ کو، اور جب وہ ٹھیک ہو گئے پھر آ گئے، انہیں پھر قبول کر لیا انہوں نے۔ مطلب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جائز ہے، فتویٰ اسی کے حق میں دیا جائے گا، لیکن تقوی یہ ہے کہ اسے نبھائے، عورت ہو یا مرد ہو۔ ہاں جی ہاں تو وہ کھلا ہی تو ہے۔ اب آپ یہ دیکھو نا، پہلے تو قرآن میں یہ سورہ نساء کی آیت بتا رہے ہیں آپ کہ اللہ نے کہا کہ پہلے بیٹھو ایک عورت ایک مرد کے لوگوں میں سے، اگر پھر بھی بات نہ بنے تو پھر سپریشن اختیار کر لو، اللہ دونوں کے لیے راستے کھول دے گا، وضاحت اس طرح کری اللہ نے اس آیت میں۔ کسی پر ہمارے پیسے تھے، اس سے ہم نے مانگے تو اس نے سود پر لا کر ہمیں واپس کیا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کسی پہ قرض ان کا تھا تو انہوں نے جب مانگے اس سے تو اس نے سود پہ لا کے دے دیے، تو کیا یہ گناہ گار ہے؟ نہیں بھائی، آپ گناہ گار نہیں ہو، آپ کے تو پیسے تھے، آپ نے وقت پہ اس کا کام کیا، تو وہ اس کی غلطی ہے کہ انہوں نے سود پہ لا کے دیے۔ اگر آپ کو پتہ لگ گیا تو آپ کے پاس اگر حیثیت ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے ابھی، تو آپ اسے مہلت دے دو، وہ پیسے اس کے سود کے اتروا دو، تو آپ کے ذمہ اجر لکھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کرتے تو وہ خود گناہ گار ہے، آپ گناہ گار نہیں ہو، آپ نے تو اس کا کام کیا، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کیا جنازے میں طاق صفے ضروری ہیں؟ نہیں بھائی، ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ حضور نے 2 صفیں تھیں پیچھے نماز پڑھائی جنازے کی، تو یہ تو ہمارے ہاں جو ہے اصل میں کچھ چیزوں میں بے انتہا شدت ہے، طاق چیزیں اللہ کو پسند ہیں، رسول اللہ کو بھی پسند ہیں، لیکن اگر مان لو نہیں ہو پا رہا تو بالکل آپ 2 رکعت ہی کر دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ لوگوں کو توڑیں، رکعت ختم کریں اور تیسری رکعت 4 لوگوں کی الگ بنا دیں، یہ نہیں مناسب ہے۔ جو 2 رکعت پوری ہیں اس میں جو ہے نا وہ پڑھ دیں آپ جنازہ۔ یہ کھلا مطلب یہ کس طرح سے عورت اپنے اس سے اچھا سے لے سکتی ہے، مرد سے زیادہ لینی پڑے گی؟ ان کا سوال یہ خلا کس طرح سے ہے، کیا مرد سے اجازت لے کے خلا لی جائے گی یا عورت اپنی مرضی سے لے سکتی ہے؟ اگر مرد سے اجازت لے گی تو طلاق ہو جائے گی، یہ تو اپنی مرضی سے لے سکتی ہے۔ مان لو مرد اسے نہیں دیتا طلاق تو وہ قاضی کے ہاں جائے گی، یہاں دارالقضاء ہے الگ الگ اداروں میں، یہاں بڑھیا میں بھیجتا ہوں لوگوں کو، کلائی میں نے کھلا کچھ بچیوں کی، تو وہاں جا کے وہ اپلیکیشن دیں گے، وہ دیکھیں گے واقعی اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ
ظالم ہے اور وہ اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، یا جیسے یہ کیس آیا نامرد ہے، اس کے قابل نہیں ہے، تو وہ بالکل ایسی شروع کے کیس بھی میرے پاس ہے کہ بچی کہیں ایک بار بھی جو ہے انٹر کورس نہیں ہوا، ہم بستری نہیں ہوئی، اب بچی جو ہیں بیچاری وہ ایسے ہی، اور پھر مہینوں بعد اپنی ماں باپ کو بتایا تو انہوں نے پھر خلا کرائی، میں نے خود کرائی اس طرح سے خلا جو ہے بچیوں کی، 2-4 دن رہی ہیں، اس کے بعد جو ہے انہوں نے خلا کے لیے میں نے اپلیکیشن دلوائی اور خلا ہو گئی الحمدللہ۔ تو خلا تو لینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ عورت اپنی مرضی سے لے، بلکہ قرآن نے کہا کہ اگر تمہاری مرد سے کمپرومائز ہو جائے، کچھ لے دے کے بھی تمہارا کام ہو جائے، مطلب اپنا مہر چھوڑ دو، اپنی تمہارے پاس جائیداد ہو اس میں سے کچھ اسے دے دو اپنے مرد کو، اور وہ آمادہ ہو جائے تمہیں جو ہے خلا دینے پہ، تو بہت اچھا ہے۔ نہیں تو پھر قاضی کا جو معاملہ ہے نا دارالقضاء والا، وہ کھلا آپشن ہے پھر۔ میں نے یہ سنا ہے خلا اسی طرح ہے جس طرح مرد طلاق دے سکتا ہے عورت خلا لے سکتی ہے کسی کی؟ نہیں، عورت خود تو نہیں دے سکتی نا طلاق، عورت اس طرح قاضی کے ذریعے، قاضی کرائے گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی کہ حضور میرے ماں باپ نے زبردستی میری شادی فلاں شخص سے کر دی اور میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، حضور نے ختم کرا دیا نکاح، خود تو نہیں انہوں نے طلاق دی۔ طلاق کا جو حق ہے وہ اللہ رب العزت نے مرد کو دیا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ عورت مرد کا برابر کہا گیا ہے، نہیں، برابر ہے ہی نہیں، کہیں نہیں آیا قرآن میں، یہ تو انہوں نے بنا رکھی لوگوں نے، قرآن میں تو اللہ نے قوام کہا مرد کو، تو قوم کے معنی ذمہ دار، ذمہ دار، حاکم، مطلب عورت اور مرد میں ہمیشہ مرد کو جو ہے نا اللہ رب العزت نے قوت بھی زیادہ دی، گھر چلانے کی صلاحیت دی، کمانے کی بوجھ اس پہ ڈالے۔ عورت کا چاہے کچھ چیزوں میں مقام مرد سے زیادہ ہو، لیکن برابر کہیں نہیں ہے، یہ کہیں نہیں، یہ تو اب جملے ہمارے یہاں ٹی وی سے، انٹرنیٹ سے، کتابوں سے یہ جملے آ گئے کہ عورت مرد برابر ہے، برابر نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ اللہ کی نظر میں برابر ہوتے تو پھر وہ جو ہے وہ یہ بات تھوڑی کہتا ہے کہ تم قوام ہو۔ اللہ ذاتی کر رہا پھر نہیں، زیادتی کی بات نہیں ہے، اللہ نے قانون کے حساب سے چلانا۔ اب مان لو اللہ اکیلا بیٹھا اپنے ساتھ کسی کو شریک ہی نہیں کرتا تو زیادتی کر رہا ہو ہمارے ساتھ، 2-3 ہونے چاہیے تھے اللہ میاں۔ بھائی اس کا نظام ہے، اسے پتہ ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، اس نے ہمیں ہماری کائنات کو کس طرح سے چلانا ہے، ہمارے نظام کو کس طرح چلانا، اسے ہی تو پتہ ہے۔ تو اس نے کسے اوپر رکھا، کسے نیچے رکھا، وہ دیکھا۔ اب ہم یوں کہنے لگے کہ ہمیں نبی کیوں نہیں بنایا انہوں نے؟ بلو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا، لوط علیہ السلام کو نبی بنا دیا، ہمیں ہی بناتا۔ یہی تو کہتے تھے وہ کہ ہم تیری بات مان لیں، ہمارے اوپر وہی آوے، ہمیں اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی طرح سے فرشتہ آوے ہمارے پاس، ہم مان لیں گے تجھے۔ ڈاکٹر راجنا کا بھی لیکچر ہے، ہاں، اسلام میں خواتین کے حقوق یہی کہا کہ برابر ہے دونوں کے اوپر۔ کہہ نہیں سکتا، غلط کہہ رہا اگر وہ کہہ رہا، کہیں اسلام میں کہیں ایک بھی حدیث، ایک بھی قرآن کی آیت بتا نہیں سکتے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں میں اللہ رب العزت نے توقیع دی عورت کو۔ اب سارے نبی جو ہے نا وہ سب عورت سے پیدا ہوئے، عورت کو ایک بھی نبی نہیں بنایا اللہ نے۔ ابھی صفات کا ذکر تو الگ الگ ہے، ہاں، خواتین کی جو ہے وہ الگ کوالٹیز رکھی ہے، مرد کی ہے، لیکن ہے برابر۔ کوالٹی بھی ذمہ داری بھی برابر نہیں ہے، برابر تو ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ مجھے وہ لیکچر بھیج دو، برابر تو ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ برابر تو اللہ نے کرے ہی نہیں۔ بڑا پروگرام ہے حیدرآباد میں، ارے کہیں کا ہو چاہے تم وہ کلپ کاٹ کے بھیج دینا مجھے، وہ تو غلط بات کر رہے ہیں نا، یا پھر وہ حوالہ دیں، اپنی مرضی سے میں جو مرضی کہتا رہوں۔ مجھے بھائی میں تو کیمرے پہ کہہ رہا ہے بات کہ اللہ رب العزت نے کہیں قرآن میں نہیں کہا کہ عورت مرد برابر ہیں۔ اچھا حمال کی بنا پہ تو برابر ہو سکتے ہیں، ہم زیادہ ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں بھائی۔ ابھی مریم علیہ السلام کو کون پہنچا گا؟ اب جب اس نے کہا نا ان کی مدر نے، مریم علیہ السلام کی، حضرت عمران کا ذکر آتا ہے کہ اس کی بیوی نے جب اللہ رب العزت سے کہا کہ مجھے تو اولاد دے، میں تیری نظر کرتی ہوں اسے، تو جب بیٹی پیدا ہو گئی تو اللہ یہ تو بیٹی ہو گئی، مطلب میں نے تو یہ چاہتا ہے لڑکا ہو، تو اللہ نے پلٹ کے کہا کہ مجھے پتہ ہے کیا ہوا تیرے، پڑھنا آج جا کے 35-36 نمبر آیا، اور اللہ نے کہا کہ میں نے تو اسے بہت خوبصورتی سے قبول کر لیا۔ اب آپ دیکھو جسے اللہ یوں کہتے خوبصورتی سے قبول کر لیا، تو وہ لاکھوں کروڑوں اربوں مردوں سے بھی بھاری مریم علیہ السلام، تو پھر وہ الگ چیز ہو گئی، لیکن برابر کا ہی کہہ دیا ہو قرآن میں حدیث میں وہ نہیں آ سکتا۔ وہ ابھی جیسے گورنمنٹ کا قانون ہے لڑکی کا لڑکے کا دونوں کو برابر حصہ کا ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو قانون آ رہا کہ لڑکا لڑکی کا برابر حصہ ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، بالکل خلاف ہے۔ واضح طور پہ اللہ نے قرآن میں بات کہہ دی کہ مرد کا حصہ جو ہے عورت سے دگنا ہے، لڑکی سے، واضح طور پہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نساء پڑھنا آپ، آیت 11، 12، 13، تو اس میں آپ کو وراثت کے سارے قانون مل جائیں گے۔ تو گورنمنٹ کی ہم نے قانون اس طرح سے تھوڑی مان لینا ہے، ہم نے بالکل شریعت کے خلاف ہوگی بات۔
اچھا علماء کرام اکثر یہ کہتے ہیں اس بات پہ لگ بھگ اہل سنت والجماعت کے سب علماء متفق ہیں کہ اگر کسی صحابی کے اوپر یا کسی صحابی کے قول یا عمل کے اوپر جو رسول اللہ کی نسبت سے ہم تک پہنچا اس کو انگلی اٹھانا ایسا ہے جیسے رسول اللہ پہ انگلی اٹھانا. اللہ توبہ. ارے یار نہیں، غلط بات کہتے ہیں لوگ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کا. اب آپ یہ دیکھو نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ایک آیا اور آ کے مغلظہ گالیاں بکنے لگا انہیں. تو جو برابر میں ایک اور صحابی تھے، انہوں نے تلوار نکال لی کہ حضرت اگر آپ کہیں تو گردن اڑا دوں اس کی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بڑے سے بڑا کوئی بھی ہو نبی نہیں ہو سکتا، نبی کی توہین پہ گردن اڑانے کا حکم ہے. تو ابو بکر خود کہہ رہے ہیں دیکھو تو آپ، اگر یہ مان لو کوئی بھی فرقہ صحابہ کو گالی دے رہا، چاہے محمد علی مرزا ہو جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے، تو وہ گردن اڑانے لائق نہیں ہے، سزا کا مستحق تو ہو گیا، اللہ کے یہاں پکڑ بھی. اب یہ دیکھو نا، جو پچھلی بار سوال آیا تھا جنگ جمل اور جنگ سجین کے بارے میں، کون تھے آپس میں؟ دونوں طرف صحابی نہیں تھے. اب پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی، غلط فہمی ہوئی ہوں گی. یہ تو بیکار کی بات ہے. صرف انبیاء کے بارے میں بات آتی ہے کہ ان کی توہین اگر ہوئی تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا ذاتی بدلہ نہیں لیا ایک بشر ہونے کی حیثیت سے، لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے حضور نے آنکھیں نکلوا دی لوگوں کی، قتل کرا دیے. جب دین کا نقصان دیکھا نا اور نبی کی دیکھا کہ یہ نبی کے دشمن ہو رہا ہے، تو حضور نے صحابہ کو بھیج کے وفد بھیج کے لوگوں کو قتل کرایا. آپ سیرت آپ نے سن رکھی ہوگی میری، اس میں سارا ذکر میں نے کر رکھا. جو سیرت ایک بار بیان کری 10-15 سال پہلے مرکز میں، اس میں آخری ایپیسوڈ دیکھنا آپ، اس میں نے پورا ذکر کر رکھا ہے اس بات کا کہ حضور نے صحابہ بھیج کے لوگوں کو قتل کرایا جو نبی کے دشمن ہو گئے تھے. محمد کے دشمن نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے دشمن تو مکے میں بہت تھے، لیکن جو نبوت کے بارے میں خطرہ پیدا کر رہے تھے جھوٹے نبی، ان کو بھی صحابی جو صحابہ کرام ہیں ان کے وقت میں کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو مومن تھے اور اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں بشارتیں دی، جیسے اویس کرنی، تو ان کو جو ہے صحابہ کرام کی لسٹ سے علماء کرام نے کیوں نکالا؟ اس کو کئی حدیثوں کے اندر ان کی بشارتیں بھی موجود ہیں. ان کا سوال یہ ہے حضرت اویس کرنی کو صحابہ کی لسٹ سے کیوں نکالا؟ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دعا کے لیے تو کہا، لیکن ایک لسٹ بنی ہوئی ہے جنہوں نے حضور کو بنفس نفیس اپنی زندگی میں دیکھا. اب صحابہ سے جو آخری وقت میں صحابی ایمان لائے نا جب فتح مکہ پہ، ان میں ابو سفیان وغیرہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو ادنے سے ادنا بھی صحابی ہے نا، اس کے اوپر بڑے سے بڑے تقوی والا بھی تابعین فوقیت نہیں لے سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا ایمان کی حالت میں. تو انہوں نے تو نہیں دیکھا، اویس کرنی نے وہ 2 بار آئے، ماں کے کہنے پہ واپس چلے گئے، دیکھ نہیں پائے. تو انہیں اس لسٹ میں بالکل صحیح ہے. صحابہ یہ جو ہمارے علماء دین ہے اس معاملے میں بالکل ان کا جو کارکردگی ہے وہ بالکل صحیح ہے. صحابہ کی ایک الگ توقیر ہے. اب حضور تو بہت لوگوں کو پسند کرتے تھے. اب حضور نے تو یہ بھی فرمایا کہ مجھے تو سب سے زیادہ جو ہے عجیب ایمان ان لوگوں کا لگتا ہے کہ وہ بہت بعد میں میرے آئیں گے اور وہ انہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا اور نہ. صحابہ سے کہا تمہارے سے بڑھیا ایمان مجھے ان کا لگتا ہے. سارے صحابہ بیٹھے تھے وہاں، شاید سنی ہو تم لوگوں نے حدیث. جب پوچھا حضور نے کہ عجیب ایمان کس کا، کہ حضور ہمیں تو اپنا لگتا ہے کہ تمہارا کیا ایمان عجیب، تم تو میرے اوپر وہی اترتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. عجیب ایمان تو ان کا ہوگا جنہوں نے کبھی نہ مجھے دیکھا ہوگا، نہ میری باتیں میرے منہ سے سنی ہوں گی، نہ میرے اوپر وہی آتی ہوئی دیکھی ہوگی، اس کے بعد بھی میرے لیے گردنیں کٹوا دیں گے. تو ان کا ایمان تو صحابہ سے بھی عجیب بتایا تھا. عجیب ویسا نہیں ہے ہمارے یہاں تو عجیب اسے کہنا، عجیب و غریب. عجیب وہاں خوبصورت کو کہا جاتا تھا. اگر ایسا مسئلہ پیش آئے، کوئی عورت کھلا لینا چاہ رہی اور ایریا ایسا ہے وہاں کوئی قاضی نہیں ہے یا اسے اس کے فیور میں قاضی نے دیا ہی نہیں، تو پھر اس عورت کے لیے کیا آپشن ہے؟ نہیں، قاضی کوئی اس کا تابع تھوڑی ہے. وہ دیکھے گا کہ اگر عورت غلطی پہ ہے تو پھر وہ ایسا تھوڑی ہے کہ اس کے حق میں فیصلہ دیتا ہے. اگر مان لو عورت غلطی پہ ہے، یہی تو اپلیکیشن دینا، ورنہ قاضی کا کیا رول اس میں پھر؟ آج کل جیسے حالات ہیں کوئی زیادہ اتنی ڈیپلی اسٹڈی نہیں کرتے دل کے بارے میں، مطلب قاضی اگر کہتے کہ نہیں تم نبھاؤ اور تھوڑا اس پہ وہ کرو، اس کے بعد بھی نہیں نبھتا دوبارہ اپلیکیشن دے. قاضی اگر نبھانے کے لیے کہ بیعت کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ نبھ جائے گی، مرد آگے کہے اسے حلف لے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ جی ہاں ہم اسے اب صحیح رکھیں گے، جو ہم نے زیادتی کی ہم معافی مانگ رہے ہیں، تو چانس اللہ جوڑنے والوں کو پسند کرتا ہے، توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو وہ جو قاضی اگر جوڑنے والا ہوگا تو اللہ اسے تاج پہنائے گا قیامت میں. اور اگر وہ بیٹھتی کہے گا بھائی تیری خلا کرا دی میں نے، پکڑا جائے گا. اگر
अगर किसी औरत के ऊपर ज्यादती हो रही है तो ज्यादती हो रही मान लो, आके वो कन्फेशन करें कि हाँ जी हमने ज्यादती करी, अब नहीं करेंगे, और हमें चांस दिया जाए, 4-6 लोग साइन करके उसके मोहल्ले के लड़के वाले के उसे ले जाए, और वो सही रखे तो क्या हर्ज है भाई। और अगर उसके बाद भी सही नहीं रखता तो वो आ जाए वहाँ, फिर खुला हो जाएगी उसकी। लेकिन चांस तो लेना चाहिए। अब मैं तो औरतों को भी यही कहूँ कि खुला रहने से पहले अपने मर्द को, मैंने क्या कहा जवाब में भी, तो उसे इलाज कराना चाहिए उसका, मतलब हिजरत कर लो। सवाल ये अगर कोई आदमी है मान लीजिए मोबाइल या गाड़ी को खरीदता है, वो पता है कि चोरी की है या चोरी की हो सकती है, तो उसमें क्या करेगा? इनका सवाल ये है, चोरी की कोई चीज़ पता हो उसे खरीदना जायज़ है ना जायज़? जब आपको पता लग गया ये चोरी की है, डाउट हो तब भी आपको दूर रहना, यही तो है। डाउट ही को तो इस्लाम मना करता है। इस्लाम ये चाहता है कि हराम और हलाल की जो लकीर है ना उससे काफ़ी दूर चलो। अगर कभी छलांग भी लगाओ ना तो हलाल से हराम की तरफ ना आ जाओ, बल्कि हलाल से हलाल ही की तरफ रहो। एक छलांग कभी लग भी जाए तो इसलिए डाउट से भी दूर रहो। अच्छा, कुछ लोग इसको पेशा ही बना लेते हैं, टैक्स चोरी को ही, किस तरह बचना है, कैसे बचाना है। तो वो तो अल्लाह तो सारा पता, अल्लाह ने कहा कि अपनी मकर कर रहे हैं, और अल्लाह से ज़्यादा मकर करने वाला थोड़ी है कोई। वहाँ वही है कि अल्लाह जो अपनी हिकमत से उन्हें जानता है और उन्हें समझता है। अब उन्होंने कहा नहीं हज़रत इमरान की वाइफ ने कि अल्लाह ये क्या, मुझे तो लड़की हो गई, मैं तो लगा, अल्लाह ने कहा मुझे पता है, तो उसे तो सब पता है अल्लाह को। हुजूर ने बात कही कि अगर तुम मान लो मुझे समझा बुझा के कुछ बातों में किसी का हक़ मेरे से अपने हक़ में करवा भी लोगे तो अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे सबूत पेश करके अपने हक़ में मामला कर लो। सीए का काम ये है टैक्स को बचाना, तो क्या सीए के काम जायज़ हुआ फिर? इनका सवाल ये है, सीए का काम टैक्स बचाना है, क्या सीए का प्रोफेशन जायज़ हुआ? अगर इस मुल्क में वो कर रहा तो जायज़ है, और जहाँ टैक्स बचाने का मामला है ही नहीं, गवर्नमेंट ने जो है वो ऐसा टैक्स तय कर रखा कि सब पे है, तो वहाँ अगर वो बचाने की कोशिश करे वहाँ पकड़ होगी उसकी। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया बिल्कुल। यहाँ तो अगर वो नहीं करेगा तो वो किस तरह से काम करेगा, और लोग क्यों जाएंगे उसके पास फिर? दिल्ली जैसे ब्लास्ट में इस्लाम की छवि खराब होती है, क्या ये करने वाले पकड़े जाएंगे? इनका सवाल यह है, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसमें इस्लाम की छवि ख़राब होती है, क्या ये लोग पकड़े जाएंगे? बिल्कुल भाई, इस्लाम का आतंकवाद से कोई मामला नहीं है, ये बिल्कुल बहुत गलत मामला हुआ। देखो नबी ने एक बार हज़रत अली को फरमाया कि तेरी वजह से अगर एक आदमी भी राह रास्त पे आ गया तो तेरी निजात के लिए काफ़ी है। अब इसे उल्टा कर लो हदीस को, कि जिनकी वजह से इस्लाम से जो लोग दूर हो रहे हैं, इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, तो लाजमी बात है उनकी पकड़ होगी हर हाल में, क्योंकि इस्लाम में मासूम लोगों का कत्ल वारत जो है बिल्कुल नहीं है। और मेरे नज़दीक तो मतलब खुली सज़ा होनी चाहिए, खुले आम, जैसे सऊदी या गल्फ़ वगैरह में सज़ा है ना, यहाँ अगर खुली सज़ा हो जाए ना तो आप यकीन करें करप्शन ज़ीरो है दुबई में, इसी वजह से कि वहाँ खुली सज़ाएँ होती है मैदान में, जिससे इबरत हासिल हो। कुरान की आयत भी है, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने, वो तो सूरह माइदा, हाँ, जिसने एक इंसान को नाहक मारा मान लो उसने पूरी इंसानियत को ख़त्म कर दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 10 साल बाद पता चला वो आतंकवादी नहीं है, वो झूठा इल्जाम था। उसका फिर पकड़ होगी। जिन लोगों ने नाजायज़ से फंसाया तो उनके बीवी बच्चे देखो कीड़े मकोड़ों की तरह से मर रहे। जो लोग नाजायज़ फंसा रहे हैं ना लोगों को, चाहे मासूम लोग हिंदू या मुसलमान, जेलों में जो सड़ रहे लोग, उनकी पूरी जवानी इन्होंने बर्बाद कर दी मान लो, तो उनमें साजिश करने वाले चाहे सियासतदान हो या हो, आप क्या समझ रहे हैं इन्हें सुकून है? किसी को बेचैन करके सुकून मिल जाएगा? अगर सुकून चाहिए तो फिर सुकून बांटो। ये ऐसा गेंद का मामला है, जब दीवार पे मारो तो गेंद वापस आती है, बिल्कुल ऐसा ही जो चीज़ माशरे में बांटोगे वो वापस आएगी, हर हाल में औलाद में आ जाएगी। तुम्हें लग रहा हो कि हमारा इक़्तिदार है, हमारे पास ताकत है,